السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت امپورٹنٹ چیز نمازوں کے بارے میں۔ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں اور زیادہ تر مسلمان پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہیں جو نمازوں میں ہو رہی ہیں اور وہ نمازوں کو ضائع بھی کر سکتی ہیں اور نہیں تو ان کی ویلیو کم کر سکتی ہے، ان کا ثواب کم کر سکتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو جو ہم بول رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا میننگ کچھ اور بن جائے، اس کا میننگ بھی خراب کر سکتی ہے۔ کیونکہ یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا حساب ہوگا وہ نمازوں کا ہوگا۔ نمازیں بہت زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نمازیں ٹھیک نکل گئی تو باقی چیزیں بھی ٹھیک نکل جائیں گی، اور اگر نمازوں میں گڑبڑیاں پائی گئیں، نمازیں خالی رہ گئیں یا نمازیں نہیں ملی اور نمازیں غائب ملی تو باقی چیزوں کا حساب دینا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور پابندی کے ساتھ ساتھ جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ تو کچھ خاص غلطیاں جو اکثر ہم نمازوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ سب پڑھ رہے ہیں اور بار بار ہو رہی ہے، کم سے کم میں چاہوں گا کہ وہ کچھ غلطیاں نہ ٹھیک کراؤں۔ تو دو طرح کی غلطیاں، پہلی غلطیاں جو ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں اسے پڑھنے میں کچھ غلطیاں ہوئی، پروننسیشن جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہمارے دکھنے میں ہم جو باڈی لینگویج سے ہم کر رہے ہیں اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں۔ دونوں طرح کی کچھ خاص غلطیاں جو میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو اچھی لگے گی، آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ ہم یہ غلطیاں کر رہے تھے، اور اگر نہیں کر رہے تھے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بھی ٹھیک کریں، اور پھر اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی کو کہ وہ نماز میں غلطی ہو رہی ہے تو ان کو بھلائی سے، ان کو پیار سے سمجھا کے ان کی نمازوں کو بھی ٹھیک کرانے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی غلطی ہے جو ہم نماز میں شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور دونوں ہاتھ تک باندھ دیتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کے بالکل اللہ اکبر اس طریقے سے کہنا ہے، مطلب جلد بازی میں نہیں کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ جو ہے بیچ کا وہ نظر نہیں آتا، غائب ہو جاتا ہے، ہماری زبان سے نکلتا ہی نہیں۔ یا ہم اللہ اکبر میں ہلکے سے کہتے ہیں اللہ اکبر، جو الف جو ہے وہ عین کی طرح بن جاتا ہے اور الف جو ہے وہ اللہ اکبر جو گلے سے نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلتا۔ تو کیونکہ الف اور عین دونوں ایک جیسے نکلتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اکبر گلے کی گہرائی سے اللہ اکبر، یہاں سے ہم اللہ اکبر پڑھیں اور اللہ اکبر اس طریقے سے نہیں پڑھنا، کیونکہ بار بار اسی کو پڑھنا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، آتے ہوئے بار بار اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہے ان کو ٹھیک کرنا زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اللہ اکبر کو ٹھیک کر لیا تو سمجھو آپ نے 10-15 غلطیاں ایک ساتھ ٹھیک کر دی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ اکبر جو ہے اسے ٹھیک کرا جائے۔ پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، لیکن بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر رہے ہیں اور وہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، جبکہ ربی نہیں ہے، ربی العظیم ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا رب۔ ربی مطلب میرا رب، عظیم مطلب عظیم ہے، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ سبحان ربی نہیں پڑھنا، سبحان ربی العظیم۔ عظیم زوئے ہے، زا ہے، زا مطلب ہندی میں پڑھتے ہیں زا ہے، جا نہیں بولنا، عجیم نہیں بولنا۔ بہت سارے لوگ عجیم پڑھتے ہیں، زا بولنا ان کو آتا نہیں ہے، پریکٹس نہیں کرتے ہیں، تو پریکٹس کرنی چاہیے، خود بھی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ تو عظیم پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ پھر رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کو بھی سمیع اللہ ایسے پڑھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو اس میں بہت سارے غلطی ہیں، سمیع اللہ میں پتہ نہیں چلتا، کئی بار ہاتھ ہو رہا ہے کہ نہیں اور دکھائی نہیں دیتا، اور تو سین ہے وہاں پہ، سواد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ تو صاف صاف سے رک کے آرام سے دھیرے دھیرے پڑھنا ہے تاکہ غلطیاں نہ ہوں ہم سے، کیونکہ غلطیاں ہونے سے میننگ جو ہے چینج، ہم جو عربی لینگویج ہے اس میں ایک جیسے دو لفظوں کی میننگ، دو لفظ دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے میننگ میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے، تو ہمیں وہ غلطیاں کرنے سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو سبحان ربی یل، سبحان ربی یل، یا ہے وہاں پہ، تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہنا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بڑا اعلیٰ ہے، بڑی بڑی شان والا ہے، بڑی اس کی اونچائی، بڑی کی جو شان ہے بہت بہت ہائی ہے۔ تو ربی الاعلیٰ، اور اعلیٰ نہیں اعلیٰ، تو اس طریقے سے سبحان ربی الاعلیٰ، تو میرا رب بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، پھر ہم السلام علیکم جو پڑھتے ہیں اس میں بھی بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں۔ السلام علیکم تو روزانہ آپ بول چال میں ہی بولتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں بولتے ہیں، کوئی کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، تو ایسے نہیں کہنا، بالکل صحیح سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے میننگ بالکل بالکل الٹ جاتے ہیں۔ تو کیسے کہنا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، السلام، ٹھیک ہے، السلام
अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दाहिनी तरफ, और फिर बाईं तरफ भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये जो है सही से प्रोनाउंस सही से करने की कोशिश करनी है। तो ये तो वो गलतियाँ हैं जो हम रोज़ाना तस्बीह में हम कर रहे हैं, मतलब उठते बैठते जो हम तकबीर पढ़ते हैं उनमें हम ये गलतियाँ कर रहे हैं। कुछ सूरतों में गलतियाँ हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियो में। फ़िलहाल जो मैं आपको कुछ और गलतियाँ जो हम एक्टिविटीज़ में जो हम जिस्मानी तौर पर कर रहे हैं वो क्या है कि हम रुकू में जाते हैं, तो हम रुकू में जो है घुटने पे जब आपके हाथ रखे हों तो आपके हाथ ऐसे उँगलियाँ ऐसे खुली हुई, मतलब घुटने में रखने के लिए मिली हुई ना हो, ऐसे खुली हुई हो और आपने ठीक से पकड़ा हुआ हो, और आपके रुकू जो हो, जो आपकी कमर हो वो बिल्कुल जैसे कि आपके पैर है तो कमर जो आपकी बिल्कुल सीधी हो, इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसे खड़े हैं या फिर बिल्कुल नीचे झुक गए या सिर लटक गया आपका, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये आपके पैर हैं तो आपके इस तरीके से आपकी कमर जो है इस तरीके से बिल्कुल सीधी हो, ऊपर से कि कोई उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हो तो वो रखी जा सके, ऐसा इस तरीके से आपको रुकू में जाना है। सजदे में जाएँ तो कोशिश ये हो कि नाक ज़रूर लगनी चाहिए, नाक का ज़मीन पे लगना फ़र्ज़ है। बहुत सारे लोग हम नमाज़ों में मस्जिदों में देखते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से रुकू करते हैं कि नाक जो है वो उड़ जाती है। तो नाक और माथा दोनों लगना ज़रूरी है और दोनों पैर ज़मीन में लगने ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जब सजदे में जाते हैं तो उनका पैर हवा में उड़ जाता है। एक या दोनों उड़ जाता है, तो दोनों पैर ज़मीन पे, दोनों पैर के अंगूठे ज़मीन में टच होने ज़रूरी हैं, नमाज में फ़र्ज़ है। मतलब नाक और माथा और दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर, इन 8 चीज़ों का ज़मीन पर टच होना ज़रूरी है नमाज में, सजदे में। तो ये क्या है, दोनों पैर ज़मीन में टच होने चाहिए, सजदे में भी उठने नहीं चाहिए। और जब सजदे से आप बैठें अत्तहियात में, तो एक पैर पर बैठना है और एक पैर खड़ा रखना। दायां पैर जो है वो खड़ा रखना है ऐसे, जो आपकी तरफ स्क्रीन पे दायां पैर दिखाई दे रहा होगा। दायां पैर आपके, अगर आप किसी को पीछे से देखते हैं तो ऐसा नज़र आएगा आपको, जिस तरीके से। तो दायां पैर जो है वो इस तरीके से खड़ा रखना है और बायां पैर जो है इस तरीके से अड़ा के रखना है और इस पर आपको ऐसे बैठना है। इस तरीके से आप पीछे किसी को देखोगे तो वो ऐसे दिखाई देगा। तो वैसे तो ये मेरा बायां हाथ है, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप किसी को पीछे देखोगे तो दायां पैर उसका इस तरीके से नज़र आएगा और इस तरीके से बैठना है। बहुत सारे लोग इस तरीके से दोनों पैर पे बैठते हैं या इस तरीके से बैठते हैं, तो ये नहीं करना है। तो दायां पैर खड़ा रखना है और बाएं पैर पे बैठना है। इस तरीके से आप करेंगे तो ये तरीका जो है वो सही तरीका है। तो और भी बहुत सारी गलतियाँ जो नमाज़ों में होती रहती है, इंशाल्लाह मेरे पास नोट है, मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको वो भी बताऊँगा। और हम नमाज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको वीडियो समझ में आई हो, तो ये जो गलतियाँ अगर आपको जानने वाले में कोई कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और बताएँ कि नमाज़ों में ये गलतियाँ नहीं हैं और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपकी नमाज़ें ठीक हैं पहले से या ठीक हो रही है, तो औरों की नमाज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए। तो हमें अपने घर में देखना चाहिए, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली के लेडीज़ वगैरह नमाज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको नमाज़ की ताक़ीद करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो हिसाब होगा नमाज़ का होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।